أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا چھٹا رکوع ہے، پارہ نمبر 2 اور سورۃ البقرہ۔ اس میں ہم آج کی جو اہم چیزیں دیکھیں گے، اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لانا ہے، اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، غلاموں کے اوپر خرچ کرنا ہے، رضا الہی چاہنے والوں کے رویے، اقامت الصلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، وصیت کرنا، عقل سے کام لینا، صبر، صدق اور تقویٰ یعنی سچے دل کے ساتھ ہم نے یہ سارے کے سارے ٹوٹلی کام کرنے ہیں۔ اور یہ سارا کس آیات میں ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ شروع کی آیات میں ہمیں عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، ہمیں انسانیت اور اللہ کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد سکھائے جا رہے ہیں۔ تو دیکھ لیتے ہیں 171 آیات۔ نیکی کا جامعہ تصور، دین چند رسومات کا نام نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے نیکی یہ کون سی؟ اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے چند باتوں کو لے کر انہی کو دین نہیں بنا لینا کہ یہ چند ہوں گی تو انہی سے ہی دین ہمارا پرفیکٹ ہوگا، ورنہ کچھ نہیں۔ ساری اچھائیاں مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہے، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو دے کر غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ یہ 177 آیات ہے۔ زکوٰۃ کے بعد آئی ہے کون سی آیات؟ مال خرچ کرنا پہلے آیا ہے۔ زکوٰۃ کا جو الفاظ اور حکم ہے نا وہ بعد میں آیا ہے، اور مال خرچ کرنا پہلے آیا ہے۔ جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں بے شک۔ اب دیکھیں، مسلمان کی نظر میں بہت ہی وسیع ہوتی ہے نیکی کے، وہ راستے خود ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اور اب اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور ایک جو اہم پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو فرشتوں کو نہ مانے اس کی نیکی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ بنی اسرائیل میں اور سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ہی ذکر ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے کو بھی مال دو، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قریب ترین والدین، بہن بھائی، اس کے بچے، ان کے بچے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 دینار تمہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تم اسے رشتہ دار کو دیتے ہو، 1 دینار مسکینوں کو دیتے ہو، مگر بہتر وہ ہے جو قریب والے رشتہ داروں کو دیتے ہو، اور 1 دینا مسکینوں کو دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ کیا میں اپنے محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرتی ہوں، اللہ کی خاطر مشکل میں صبر کرتی ہوں؟ اب مسکینوں پر کیا ہے، اور سفر والوں پہ اور گردنیں چھڑانے والوں کے لیے کیا ہے، اس کے بارے میں ہم واضح کر کے بھی بتائیں گے۔ چند پوائنٹ یہاں پر ڈسکس کریں گے 171 آیات کے، اور چند پوائنٹ ہم لاسٹ میں جا کے کریں گے۔ یہاں پہ ہم مسکینوں کا بھی دیکھتے ہیں کہ مسکینوں کے حوالے سے کیا ہے کہ مسکینوں کے لیے صرف صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ مسکین ہے جو ان کے لیے صرف صدقہ ہے، رشتہ داروں کے لیے صدقہ بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ پہلا حق یتیموں کا، اور مسکین، حاجت مند اور مسافر، نیکی کے کام کے لیے صرف کرنے والا، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ، اور سفر والا اپنے گھر میں جیسا بھی ہو مگر سفر میں ان پر خرچ کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ سوالیوں یعنی مدد کرو مگر ڈانٹا نہ کرو، کوئی آ کے مانگتا ہے آپ سے، سوال کرنے والا، تو اس کو ڈانٹو نہ، اس کی مدد کرو احسن طریقے سے، اگر نہیں ہے تو اس کو احسن طریقے سے انکار کر دو۔ اور گردنیں چھڑانا، آزاد کروانا۔ پچھلے زمانوں میں انسان ایسے بکتے تھے جیسے آج جانور بیچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو اگلی آیات دیکھ لیتے ہیں. ناحق مقتول کی قصاص کا حق، یعنی جو قتل کر دیے جاتے ہیں. 178 سے 179 تک ایک آیت ہے. قصاص کی دو شکلیں ہیں: جان کے بدلے جان ایک، اور مال کے بدلے مال. ٹھیک ہے، جان کے بدلے جان، اس کے بدلے میں یا مال، دو. ٹھیک ہے، پہلا جان کے بدلے جان، دوسرا اس کے بدلے میں مال، اس کو دیت کہتے ہیں. واجب ہوتا ہے قصاص تب تک جب کہ مقتول معصوم ہو. مسلم کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا. قصاص، اگر قاتل بچہ ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. جیسے کوئی ماں بننے والی ہے تو اس پر بھی قتل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. ہاں، جس کسی کے بھائی کی طرف سے کوئی معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے. اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، اب ہمارے ادھر آسانی بتا دی گئی ہے کہ اگر بچے سے قتل ہو گیا تو اس کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو قتل کر دیں. ٹھیک ہے، اور اگر ماں نے قتل کیا ہے، اس کے وہ پریگننٹ ہے، تو اس کو بھی قتل تب تک نہیں کیا جائے گا، اسے بدلہ تب تک نہیں لیا جائے گا جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ کر لے. اور اگر ایک جان گئی ہے اس کے عوض میں آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اتنا مال دیا جا رہا ہے، اور آپ احسن طریقے سے اس کو معاف کر دیں. اور اس سے بھی بہترین جو ہے اصل چیز کہ معاف کر دینا بہتر ہے. یا پھر آپ پہ فرض کیا گیا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، عورت کے بدلے عورت. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ڈیٹیلیں ہیں، چند ایک جو آپ کے سامنے لکھ دی گئی ہے کہ قاتل کا کھوج لگانے کے لیے اس کے قدموں کے نشان یہاں سے تفتیش شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ کیسے ہوا قتل، کیوں ہوا قتل، یہ سارا کچھ. تو بہترین جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ ہم معاف کر دیں. یہ سب سے معاف کرنے والا سب سے اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے فساد سے نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. اب 180 سے 122 آیات تک ہم دیکھ لیتے ہیں. 118 آیات میں ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا وصیت. تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے. پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی مرنے لگے تو ہمیں کیا چاہیے؟ اپنی موت سے پہلے ہمیں وصیت لازمی کر دینی چاہیے. جو ہمارے پاس کچھ بھی اگر مال ہے، جتنا بھی ہے، ہمیں وصیت کر جانی چاہیے. پورے مال میں سے 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے. زندگی میں انسان کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس سے جو بھی خرچ کرے پوری اجازت ہے اسے. اللہ کی راہ میں یا کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے اس کو دے دینا چاہیے. اسلام کسی کا حق نہیں مارنا چاہتا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یعنی اس کا کیا ہے، 1/3 حصہ جو ہے نا وہ یعنی $33 ہمیں دے دینے ہیں. غلط وصیت کرنا بہت بڑا گناہ ہے کہ حق میرے بچوں کا بنتا تھا اور میں نے کسی اور کے نام کر دیا. ٹھیک ہے، اور جان بوجھ کے میں نے ایک کے نام سارے کر دیا اور دوسرے بھی میرے ہی تھے، لیکن میں نے ان کو اگنور کر دیا، چھوڑ دیا اور غلط کر دیا غصے میں آ کے اور جذبات میں آ کے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ انسان کو اللہ نے جو بھی دیا ہے اسے وہ خرچ کرے، اسے پوری اجازت ہے. اس کے پاس اگر $100 ہے یا اس سے بھی دگنا ہے تو وہ اگر اپنی دنیا میں جس کو دینا چاہتا ہے اپنی زندگی میں تو وہ اس کو دے، اس کو پورا حق ہے. مگر جب وہ وصیت چھوڑ کے جائے تو وہ انصاف کے ساتھ سب کے لیے وصیت چھوڑ کے جائے، اور یہ قانوناً حق ہے
اور حق میں ہم جب اختلافات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے کہ وہ ہمیں مال کا احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے، معروف طریقے سے وصیت کرنی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر مال چھوڑ جائے تو وصیت کرے کہ یہ حق متفی لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، خود ہی مال کی تقسیم کر جائے، بھلے طریقے سے خود ہی دے جائے سب کو، تاکہ بعد میں لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پہلا یہ کہ یہ آیات تب اتری جب ابھی وراثت کا قانون نہیں بنا تھا، جب یہ قانون آ گیا یہ منسوخ کر دی گئی، یعنی روک دی گئی۔ وصیت کا حلم پھر بھی باقی رہ گیا کہ وراثت میں جن کا حصہ نہیں ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آیات جب نازل نہیں ہوئی تھی، یہ احکامات تب تھے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں جب احکامات آئے تو اس میں بتایا گیا کہ جس کا حق ہے اس کو بھی دیا جائے، اور جو باہر سے، جیسے ہم ابھی وہ کر رہے ہیں، حصے کر رہے ہیں، تو کوئی باہر سے آ جاتا ہے تو ہم کیا کریں، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں، ایسے طریقے سے یہاں پھر اس کو بتا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ 182 آیات میں مثلا وصیت کرنے والا سب مال ایک کو ہی نہ دینا چاہتا ہو، یا گناہ وغیرہ، مثلا مرنے کے بعد شراب پلا دینا دوستوں کو وغیرہ وغیرہ، یہ گناہ کی وصیت ہے۔ اگر سننے والے کے پاس سمجھانے کا موقع ہی نہیں ہے تو جب جسے وصیت کر رہا ہے ان کو یہ اصلاح کروانی چاہیے، ان کو سمجھا کر وصیت کو بدلوا دینا چاہیے۔ بس اسی صورت میں بدلی جا سکتی ہے کہ جب وصیت غلط ہو، یعنی میرے بعد کسی کو شراب پلا دینا، جوا کھلا دینا اور یاشی کروا دینا، اس طریقے کی اگر کوئی وصیت ہے تو اس کو بدلا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس غلطی کو درست کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر وہ غلط وصیت گناہ کر جائے، سننے والا صحیح کر دے تو اس میں کرنے والے کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔